الکاظمی ٹرسٹ کی جانب سے 200 قریب مستحقین میں رمضان راشن کٹ کی تقسیم۔ ہر سال کی طرح الکاظمی ٹرسٹ ناندیڑ کے روح رواں محترم عبدالعظیم سیٹھ سوداگر کی جانب سے رمضان المبارک کے پیش نظر 200 انتہائی غریب و ضرورت مند افراد مرد و خواتین میں آج بوقت ظہر راشن کٹ تقسیم کی گئی۔ راشن کٹ میں چاول 25 کلو، آٹا 15 کلو، مسور دال 2 کلو، چنا دال 2 کلو، شکر 2 کلو، روح افزا، افطار کے لیے عمدہ کھجور، چائے پتی، نمک، ہلدی پاؤ کلو، تیل 2 کلو شامل ہے۔ عظیم سیٹھ سوداگر نے اس موقع پر فرمایا کہ ان کے والد مرحوم عبدالمنان سیٹھ سوداگر کی روایت کے تحت ہر سال اس طرح کا اقدام کیا جاتا ہے۔ عبدالعظیم سیٹھ سوداگر نے مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ انہوں نے شہر کے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ سادات گھرانے کے افراد میں خالص مال سے مدد کریں، انہیں زکوٰۃ کی مد سے مدد نہ کی جائے۔ انہوں نے تمام غربا و حاضرین سے اپنے والد مرحوم اور اپنے پیر کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی کی مغفرت کی دعا کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ یہ جو قدم انہوں نے غربا کی مدد کے لیے اٹھایا ہے وہ ان کے پیر کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ واضح رہے الکاظمی ٹرسٹ ہر سال کی طرح یہ روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے غریب مستحق افراد کے لیے ماہ رمضان میں خورد و نوش کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ کٹ کی تقسیم کے اجلاس کا آغاز عظیم سیٹھ سوداگر کی دعا سے ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آج شہر ناندیڑ کے غربا کے اندر ہم نے اناج تقسیم کیا۔ الحمدللہ ناندیڑ کے مختلف NGO کی مدد سے جنہوں نے ہمیں گھر گھر جا کے سروے کیا اور لسٹ لا کر دی جس میں یتیم، بیوہ، مسکین، اپاہج لوگ ان کے درمیان ہم نے راشن تقسیم کیا۔ یہ ہمارے پیر و مرشد سرکار سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی کی ہمیں تعلیمات تھی کہ غریبوں میں راشن تقسیم کرو تو اس طرح تقسیم کرو کہ انہیں مہینے بھر کسی کو راشن مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے آج جو راشن تقسیم کیا اس میں 25 کلو چاول، 15 کلو آٹا اور جو بھی ضروریات کھانے کے جو چیز رہتے ہیں پورے 1 مہینے کا راشن ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا۔ اور راشن ہم جو گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی راشن ہم نے غربا میں تقسیم کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو الحمدللہ حضور کی تعلیمات پہ، ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اسی لحاظ سے راشن کو تقسیم کیا۔ اور خاص طور پر میں ناندیڑ کے اور تمام دنیا کے سرمایہ دار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان سے میں ایک بہت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زکوٰۃ صدقات کے علاوہ بھی جو سید فیملی رہتے ہیں، سادات اکرام جو حضور کی آل میں سے، حضور کی نسل میں سے رہتے ہیں سید، وہ لوگوں کو بھی اپنا مال پاک نذرانے میں سے ان لوگوں کے درمیان اپنے پاک مال کو تقسیم کرے۔ سیدوں کی خدمت کرنا یہ عمل ایسا عمل ہے جس سے حضور خوش ہوتے ہیں، حضور کی روحانی خوش ہوتی ہے۔ بہت سارے سرمایہ دار جب زکوٰۃ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس میں کوئی بیچ میں سید زیادہ آ جاتا ہے تو اسے نکال دیتے اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ سید ہیں، آپ کو زکوٰۃ نہیں چلتی۔ ارے آپ سید ہیں تو انہیں بٹھائیے ادب سے، انہیں اپنے پاک مال میں سے نذرانہ دیجیے اور سیدوں کی دعا لیجیے۔ سیدوں کی دعا اور ان کی خدمت یہ بہت بڑا عمل ہے جس سے آج امت غافل ہے یہ عمل سے، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کو جو تھامے رہیں گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا۔ ہمیں قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے اور اہل بیت سید جو حضور کے آل رہتے ہیں ان سے بھی ہمیں محبت اور مودت رکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی ہمیں خدمت کرنا ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عبادتوں سے، ریاضتوں سے جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے وہ چیز خدمت خلق سے اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو غریبوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے اور اخلاص رکھے، اس کے اندر ریاکاری مت آنے دے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غریب امت پہ رحم کرے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے بندوں پر رحم کرو، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ تو ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اس میں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ گراؤنڈ لیول پہ محنت کی ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی، اللہ ان کو بھی اپنے خزانوں میں سے نعمت عطا فرمائے۔ اور ہمارے اسٹاف جو بھی ہمارے دکان کے مزدور بھائی اور ہمارے پیر بھائی اور ہمارے دوست احباب جنہوں نے یہ ہمارے کام میں جسمانی محنت کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج روزے کی حالت میں صبح سے سب لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے، سب کی محنت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ اس کی شان کے حساب سے ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری تو کچھ اوقات نہیں ہے، ہم تو بے بس، لاچار، مجبور، اس کے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا، اللہ نے دینے والے ہاتھ بنایا، یہ مالک کا احسان ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو بھی ایسی دینے والے ہاتھ بنائے۔ میں میرے بھائی عبدالعلیم سوداگر اور میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور سب سے میں دعاؤں کا معروضہ کرتا ہوں۔ بالخصوص میرے بھائی عبدالعلیم سوداگر کی اس سال ماہ رمضان میں عمرے کی نیت ہے، اللہ ان کے عمرے کی اور کعبۃ اللہ کی روضہ رسول کی حاضری کے اسباب بنا دے، جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ہمارے پیرزادے سید آل مصطفیٰ قادری علی پاشا سرکار کی عمر میں، عمل میں، تقوی، طہارت، پرہیزگاری میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، ہمارے والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں میں محبت، اتفاق، اتحاد رکھے، ہمارے پیرانی ماں کو، ان کے تمام شہزادوں کو، حسنین پاشا سرکار، شبر پاشا سرکار، سب کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہماری جو ٹرسٹ ہے الکاظمی ٹرسٹ، میں اس ٹرسٹ کے ذریعے یہ جو کام کیے ہیں ہمارے پیر بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں پیر بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ ہماری محنت، ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کرے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہر سال ایسی دینے والے ہاتھ بنائے، اس کے بندوں کی ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے، اللہ ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیں میری آواز نیوز 24 لائیو کے ساتھ، اور میری آواز نیوز 24 کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔